جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ دیکھیے، ہندوستان کے پس منظر میں احناف اور اہل حدیث کے درمیان جن مسئلوں میں خصوصی طور پہ اختلاف ہے ان میں سے ایک مسئلہ ہے جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا مسئلہ۔ احناف کے یہاں جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی مکروہ تحریمی کا مطلب ان کے یہاں سورہ فاتحہ پڑھنے والا، سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے والا گنہگار ہو جائے گا اگر اس نے سورہ فاتحہ جنازے کی نماز میں پڑھ لی تو۔ اہل حدیث نہ صرف یہ کہ سورہ فاتحہ کو نماز جنازہ میں جائز سمجھتے ہیں بلکہ وہ اس کو لازم اور واجب سمجھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ جنازے کی نماز میں پڑھنا واجب ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اختلاف مسئلہ ہے، پرانے فقہا کے یہاں سے بھی اختلاف ہے، یعنی احناف اور مالکیہ جو ہیں وہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے قائل جنازے کی نماز میں نہیں ہے۔ حنابلہ اور شوافع، جیسا بھی میں نے کہا نا کہ ہم جب کوئی موقف اختیار کرتے ہیں تو ایسا نہیں کہ ہمارا انفرادی موقف ہے، امت میں مجتہدین بھی اس موقف پر ہوتا ہے، ہمارے پاس وہ مجتہدین کی دلیلیں ہوتی ہیں۔ تو صحابہ کرام میں بھی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اس موقف کی قائل ہے کہ سورہ فاتحہ جنازے کی نماز میں پڑھی جائے گی، اور اسی طرح سے مجتہدین کا میں حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ بار بار ہم کو جو الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم سارے مجتہدین کو الگ رکھ کر کے کوئی موقف اختیار کرتے ہیں، تو مجتہدین میں بھی حنابلہ یعنی حنبلی علماء اور جو شوافع ہیں وہ بھی اس بات کے قائل ہیں، بلکہ حنابلہ کے ہاں تو یہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ، غالباً شوافع کیا بھی نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا یہ نماز کا رکن ہے۔ اب اس مسئلے میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے بھائی، اختلافی مسئلے میں ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ کسی مسئلے میں اگر اختلاف ہو جائے تو ہم کو دیکھنا چاہیے کہ کون سا موقف ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اور دلائل کے زیادہ موافق ہے، یہ دیکھنا چاہیے ہم کو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بھائی ٹھیک ہے، اگر کسی مسئلے میں صحابہ میں بھی اختلاف ہو گیا ہے، صحابہ سے بھی ایک سے زائد قول مروی ہے، جیسے اس مسئلے میں بھی بعض ایک صحابہ سے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنے کا قول بھی مروی ہے، لیکن اگر کسی مسئلے میں صحابہ میں بھی اختلاف ہو گیا ہے تو بھی ہمارا کام کیا ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ یہ جو آیت ہے نا، اس ایک آیت کے اس حصے میں اہل حدیث کا واضح منہج بیان ہو گیا ہے کہ کوئی مسئلہ اگر اختلافی ہوتا ہے تو مقلد کہتے ہیں بھائی اگر مسئلے میں اختلاف ہو گیا اپنے امام کو فالو کرو، جس مسلک کی تم تقلید کرتے ہو، جس امام کا تم مقلد ہو، بس اس امام کے قول کو اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اختلاف کے موقع پر ہم سے یہ نہیں کہا ہے کہ اپنے اپنے امام کو فالو کر لو، اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا کہا ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کسی مسئلے میں اگر اختلاف ہو جائے تو اس مسئلے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ اب اس مسئلے میں جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے، اچھا یہ اختلافی مسئلہ ہے، اور ہمارے یہاں احناف جب اس مسئلے پر گفتگو کرتے ہیں تو وہ اس طرح سے گفتگو نہیں کرتے جیسے وہ عام زبان میں تو ہی کہتے ہیں نا کہ چاروں امام برحق ہیں۔ بھائی چاروں امام برحق ہیں تو اگر اہل حدیث کسی ایک امام کے جن امام کو آپ نے برحق کہا ہے ان میں سے کسی ایک امام کے موقف کو اس کے دلائل کے قوی ہونے کی وجہ سے اختیار کر رہا ہے تو آپ کو اہل حدیث پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ بھائی آپ نے کہہ دیا چاروں امام برحق ہیں، اور ایک امت کا فقہی موقف ہے جو ائمہ نے رکھا ہوا ہے، اور اہل حدیث اگر اس ایک موقف کو دلائل کی بنیاد پر اختیار کر رہا ہے تو آپ کو اس میں کیا پرابلم ہے؟ یعنی ایک مان لیجیے اس مسئلے میں ایک شافعی مقلد ہے، شافعی مقلد کو امام شافعی کا قول اختیار کرتے ہوئے اگر جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے آپ کو اس سے کوئی اعتراض نہیں کہ ٹھیک ہے وہ شافعی ہے، اگر اپنے امام کے مسلک کے مطابق اگر وہ سورہ فاتحہ پڑھ لے کوئی پرابلم کی بات نہیں آپ کے نزدیک۔ لیکن ایک اہل حدیث امام شافعی کا قول ان کی دلیل راجح ہونے کی وجہ سے اختیار کر رہا ہے۔ مقلد کو تو دلیل سے لینا دینا ہی نہیں ہے نا، کیونکہ مقلد نے تو یہ کہہ دیا کہ ہم کو دلیل سمجھ میں نہیں آتی اس لیے ہم امام کو پکڑے رکھتے ہیں، پر اہل حدیث تو دلائل کی بنیاد پر اختیار کرتے ہیں اور ترک کرتے ہیں۔ تو اگر ایک مسئلے میں ہم نے امام ابو حنیفہ کی رائے چھوڑ کر کے امام شافعی کا قول اختیار کر لیا کیونکہ ہمارے نزدیک امام ابو حنیفہ کی بات بھی اپنے دلائل ہیں، پر ہمارے نزدیک اگر امام شافعی کی رائے دلائل کے مطابق زیادہ قوی ہے اس لیے ہم نے اس کو اختیار کر لیا، تو آپ کو کیوں پرابلم ہے اس سے؟ ابھی میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک ویڈیو میں بتاؤں گا، یہ باقاعدہ اس کو شیطانی عمل کہہ رہے ہیں،
وہ موقف جو امت میں صحابہ کا رہا ہے، بڑی تعداد میں صحابہ جس کے قائل رہے ہیں، وہ موقف جو ائمہ میں امام شافعی جیسے امام کا ہے، احمد بن حنبل جیسے امام کا ہے، اور پھر ایک پوری لمبی فہرست ہے ایسے ائمہ کی، اس موقف کو آپ کی فقہی رواداری کا تقاضا یہ تھا کہ آپ کہتے تھے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک موقف ہے، لیکن آپ اس کو باقاعدہ شیطانی عمل گردانتے ہیں، اور آپ ہم سے کہتے کہ ہم مجتہدین کو نہیں مانتے، تو آپ باقاعدہ ان مجتہدین کا رد کر رہے ہیں۔ آپ ہیں مقلد، آپ مقلد ہیں، اور آپ ان مجتہدین کا رد کر رہے ہیں جو نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے قائل ہیں، ان کی دلیلوں کا رد کر رہے ہیں مقلد ہو کر کے۔ اگر آپ مقلد ہو کر کے ان ائمہ مجتہدین کا رد کر سکتے ہیں جن کا مسلک آپ کے مسلک کے موافق نہیں ہے، اور اس کو ترک بھی کر سکتے ہیں، تو پھر ہم تو مقلد بھی نہیں، الحمدللہ ہم تو دلیل کے متبع ہیں، تو ہم دلیل کا متبع ہونے کی وجہ سے امام ابو حنیفہ کا مسلک کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ آپ کیوں ہم سے چاہتے کہ ہم امام حنیفہ کا مسلک ہر مسئلے میں فالو کریں؟ اور اگر امام حنیفہ کا مسلک صحیح نہیں ہے تو اس کے دلائل کا رد ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر آپ امام مقلد ہو کر کے امام شافعی کی دلائل کا رد کر سکتے ہیں، تو ہم دلیل کا متبع ہونے کے بعد امام ابو حنیفہ یا حنفی مسلک کی طرف سے جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھنے کی جو دلیلیں دی جاتی ہیں، ان دلیلوں کا رد کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ میں نے اس مسئلے کو خاص طور پہ چنا ہے، اس مسئلے کی وضاحت کے لیے نہیں، ہمارے اور احناف کا جو منہج ہے نا، اس منہج کی وضاحت ہو جائے کہ دیکھیے ایک مسئلے میں ہمارا منہج کیسا ہے اور احناف کا منہج کیسا ہے، وہ ایک مثال اور ایک معیار آپ کے سامنے آ جائے، اسٹینڈرڈ آ جائے۔ چلیے شروع کرتے ہیں، چلائیں کر دیں گے ویڈیو۔ نماز جنازہ میں فاتحہ نہیں ہوتی کیونکہ نماز جنازہ تو ہے ہی دعا، وہ نماز تو ہے ہی نہیں، کیونکہ نہ رکوع ہے نہ سجود ہے۔ دیکھیے میں چاہتا ہوں نا کہ جو حنفی بھائی ہم کو سن رہے ہیں وہ اچھے سے یہ سمجھ لیں کہ احناف کے یہاں نماز جنازہ نماز ہی نہیں ہے، یعنی جب ان کا امام یا ان کا مقتدی جب جنازے کی نماز کی نیت کرے گا تو وہ نماز کی نیت نہیں کرے گا۔ جی جی ایک بار سرفراز آج آپ جی 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 یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نماز ہی نہیں ہے۔ چلو اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیں، آپ تو نماز مان کے جواب دیں گے، میں کہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ نماز نہیں ہے، تو بھائی سورہ فاتحہ ثابت ہے نا، تم اس کو دعا ہی بولو، سورہ فاتحہ سے کیوں ہٹ رہے ہو؟ بالکل بالکل، جو چاہے ٹائٹل دے دو، حدیث میں سورہ فاتحہ پڑھنا ثابت ہے، کیوں نہیں پڑھیں گے سورہ فاتحہ اس میں؟ جی تو میں پہلے، کیونکہ میرے خیال سے یہ بات بہت سارے حنفیوں کو خود بھی نہیں پتا ہوگی، اور وہ جو ہے وہ یہ پتہ نہیں، وہ ان کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ ان کا امام جب ان کی جنازے کی نماز پڑھاتا ہے وہ نماز کی نیت نہیں کرتا، کیونکہ احناف کے ہاں نماز جنازہ نماز نہیں ہے، یعنی بغیر نماز کے صرف دعا پڑھ کر کے آپ کو قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ ایک حنفی کو جب جنازے کی نیت کرنی ہے تو وہ نماز کی نیت سے جنازے کی نماز نہیں پڑھائے گا، اور یہ اکیلے ان کی بات نہیں ہے، جیسے میں نے ایک دارالعلوم دیوبند کے ایک فتوے کا بھی اسکرین شاٹ آپ کو بھیجا ہے، اس کو بھی لگا دیجیے گا، تاکہ اس میں بھی انہوں نے وضاحت کی ہے کہ نماز جنازہ نماز نہیں ہے۔ یہ عجیب سی بات ہو جا رہی کہ دونوں باتیں آپس میں ٹکرائی جا رہی کہ نماز جنازہ نماز نہیں، حالانکہ ہم اس کو نماز کہتے ہیں، اس میں وہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں جو نماز کے اندر پائی جاتی ہیں۔ بھائی اگر کوئی مجھ سے پوچھے نماز جنازہ کے لیے وضو کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، تو ہم تو یہ کہیں گے نماز جنازہ کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ نماز ہے۔ الگ سے جنازے کے لیے وضو کرنے کی کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عمومی نہیں وہ دارالعلوم دیوبند کے امیج بھیجی میں نے۔ کوئی ہم سے پوچھے گا کہ جنازے کی نماز میں وضو کرنا ضروری کہ نہیں ضروری ہے، تو ہم کہیں گے بھائی وضو کرنا ضروری ہے۔ کوئی کہے گا دلیل کیا ہے، میں کہوں گا کہ کیونکہ نماز میں وضو کی دلیل ملتی ہے تو وضو کرنا ضروری ہے۔ الگ سے مجھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ بغیر وضو کی نماز نہیں ہوتی، تو نماز جنازہ کے لیے الگ سے دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو عمومی دلیل ہے نماز کے لیے وضو ضروری ہے، اس میں نماز جنازہ بھی شامل ہے۔ اگر ہم سے پوچھے گا بھائی استقبال قبلہ ضروری ہے کہ نہیں جنازے کی نماز میں، قبلے کی طرف چہرہ کرنا ضروری ہے کہ نہیں نماز میں، تو میں اس سے کہوں گا ضروری ہے۔ وہ کہے گا دلیل کیا ہے، میں کہوں گا بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کے لیے قبلے کی طرف چہرہ کرنا شرط قرار دیا ہے، کیونکہ نماز میں قبلے کی طرف چہرہ کرنا ضروری ہے، تو جنازے کی نماز بھی نماز ہے، الگ سے کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔
اچھا یہی دلیل ہماری سورہ فاتحہ کے معاملے میں بھی ہے کہ سورہ فاتحہ کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، لا صلاۃ کوئی بھی نماز نہیں ہوتی، کوئی بھی. اب جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا کوئی بھی تو اس میں جنازے کی نماز بھی آ گئی کہ بھائی جنازے کی نماز ہو، کسوف کی نماز ہو، خسوف چاند گرہن سورج گرہن کی نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو وہ بغیر سورہ فاتحہ کے نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب جنازے کی نماز بھی سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی. جیسے لا الہ ہے نا، لا الہ لا صلاۃ، دونوں میں جو لا آیا ہے وہ ایک ہی لا ہے، اور وہ کیا ہے؟ لائے نفی جنس، کسی جنس کی نفی کرنے کے لیے کہ جو صلاۃ کی ٹائپ کی جتنی بھی چیزیں ہیں، جو بھی صلاۃ کے معنی میں آتی ہیں، صلاۃ یعنی نماز کا جو ایک دائرہ ہے جس پر صلاۃ کا اطلاق ہوگا، نماز کا اطلاق ہوگا، وہ بغیر سورہ فاتحہ کی نہیں ہوگی. لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ، سوائے اللہ کے. لا صلاۃ نہیں ہوتی کوئی بھی نماز لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، صحیح بخاری کی روایت ہے. مسئلہ تو اس پہ صحت تو زور ہے نہیں. اور دوسری بھی روایتیں آپ دیکھیں تو بہت صراحت کے ساتھ، جیسے حدیث میں اللہ نے فرمایا من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج، جو آدمی کوئی بھی نماز پڑھے، یہاں پہ صلاۃ تنوین ہے، نکرہ ہے، اور نکرہ جو ہے وہ عموم کا معنی دیتا ہے، من بھی جو ہے وہ عموم کا معنی دیتا ہے. من صلی صلاۃ، کوئی بھی نماز اگر جس نے پڑھ لی جس میں اس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، نامکمل ہے. ایک روایت کے الفاظ ہے کل صلاۃ لا یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج، تمام نمازیں جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھا جائے وہ نماز خداج یعنی ناقص ہے، ناتمام ہے، نامکمل ہے. اب کوئی ہم سے پوچھے کہ جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کی دلیل کیا؟ تو پہلی دلیل تو یہی ہے کہ اللہ کے رسول نے، کیونکہ اچھا یہ آپ سمجھ لیں کہ جنازے کی نماز والا مسئلہ دوسرے جہری نمازوں، پنج وقتہ نمازوں والے مسئلے کی طرح نہیں ہے. پنج وقتہ نمازوں میں کیا ہوتا ہے؟ پنج وقتہ نمازوں میں امام سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، احناف کے یہاں پر مقتدی نہیں پڑھتے. پنج وقتہ نمازوں میں امام سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، مقتدی نہیں پڑھتے. جنازے کی نماز میں احناف کے امام بھی سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتا. فرق سمجھے دونوں کا. یہ مسئلہ فاتحہ خلف الامام کے مسئلے کی طرح نہیں ہے. فاتحہ خلف الامام میں، فاتحہ خلف الامام کا مسئلہ یہ ہے کہ بھئی امام پڑھ رہا ہے، مقتدی کو پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے. وہاں امام کے پیچھے مقتدی کے پڑھنے کا مسئلہ ہے. وہاں پر احناف کہتے ہیں کہ امام کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اس کو امام سورہ فاتحہ پڑھے گا. جنازے کی نماز میں حنفیوں کے یہاں امام بھی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا. یہ اختلافی مسئلہ، اس اختلافی مسئلے کو گڈمٹ مت کریے گا. ان کا امام بھی پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھے گا، دوسری کے بعد درود، تیسری کے بعد دعائیں، چوتھی کے بعد ثنا پڑھے گا، لیکن سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا. بھائی ہم کہتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھنے کی سب سے بڑی دلیل تو یہ حدیث ہے. اب یہ حدیث جو ہے نا وہ احناف کے گلی کی ہڈی، وہ جو ہے نا وہ سارے لوگ احناف ہوں یا مالکیہ بھی جو سورہ فاتحہ پڑھنے کے قائل نہیں ہیں، ان سب کی گلی کی ہڈی ہے یہ حدیث، کیونکہ اس میں تو تمام نمازوں میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم ہے. اب احناف جو ہے نا وہ اس حدیث کا جواب کیا دے سکتے تھے؟ کیا جواب دیتے؟ کوئی ملا کر کے ان سے یہی جواب بن پڑا جو ان صاحب نے کہا، کیا کہ جنازے کی نماز تو نماز ہی نہیں ہے. تو جب نماز ہی نہیں ہے تو اس حدیث کا اس پر اطلاق ہی نہیں ہوگا. پھر سے اس ویڈیو کو چلا دیں زید بھائی، پھر سے شروع سے چلا دیں. اب آپ سمجھے کہ انہوں نے کیوں کہا کہ یہ نماز نہیں ہے. جی نماز جنازہ میں فاتحہ نہیں ہوتی کیونکہ نماز جنازہ تو ہے ہی دعا، وہ نماز تو ہے ہی نہیں، کیونکہ نماز تو ہے ہی. یہ کون سی دلیل ہے کہ اس میں رکوع سجود نہیں ہے؟ بھائی رکوع سجود نہیں ہے تو وہ ایسی نماز ہے جس نماز میں رکوع سجود ہے. جیسے کچھ نمازوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکوع کیے نا، تو جیسے کچھ نمازوں میں 2 رکوع ہو سکتا ہے، ویسے کچھ نمازوں میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ رکوع نہ ہو. یہ کیسے کہہ دیں گے کہ نماز ہی نہیں ہے؟ تمام نماز والی چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں. اس کے لیے وضو کیا جا رہا ہے، اس کا استقبال قبلہ جو ہے استقبال قبلہ کیا جا رہا ہے، اور دعائیں ثنا پڑھی جا رہی ہے نماز والی. حالانکہ دعائیں ثنا کا صریح ثبوت نہیں ملتا ہے کہ صراحت کے ساتھ اللہ کے نبی سے ملا ہو کہ اللہ کے نبی نے جنازے کی نماز میں دعائیں ثنا پڑھی ہے. دعائیں ثنا پڑھنے کی دلیل ہی ہے کہ عام نمازوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ثنا پڑھی ہے، تو یہ بھی نماز ہے تو اس میں بھی تکبیر تحریمہ کے بعد دعائیں ثنا پڑھی جائے گی. یہ تکبیر سے شروع ہو رہی ہے، اس کا اختتام سلام پر ہو رہا ہے، تو یہ کیسے کہہ دیں گے کہ یہ جنازے کی نماز جو ہے وہ سرے سے نماز ہی نہیں ہے؟ لیکن احناف اس کو جنازے کی نماز کو نماز نہیں مانتے. اس لیے میں حنفی بھائیوں سے کہوں گا بھائی اگر آپ کو
جنازے کی نماز پڑھوانی ہے اپنی، کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کی نماز پڑھی جائے، تب تو آپ کو وصیت کر دینا چاہیے کہ آپ کی نماز کوئی اہل حدیث پڑھائے، کیونکہ حنفی امام تو نماز کی نیت سے نہیں پڑھے گا آپ کی جنازے کی نماز۔ اچھا یہ ان کا آخری قول نہیں ہے بھائی، وہ امیج دیکھیے، اس کو بھی لگا دیجیے، دارالعلوم دیوبند کا جو فتویٰ ہے اس میں بھی انہوں نے کہا کہ جنازے کی نماز نہیں ہے۔ اگر وہ امیج اگر آپ کو مل رہی ہے تو اس کو لگانا۔ اچھا یہ تو ایک دلیل ہے جو عمومی دلیل ہے۔ اس عمومی دلیل کے علاوہ دیکھیں یہ امیج یہاں پہ لگی ہوئی ہے، دارالعلوم دیوبند کا جواب اور فتویٰ نمبر بھی اس میں ہے، اور اس میں وہ نیچے پورے جواب کے آخر میں لکھے اور چونکہ نماز جنازہ نماز نہیں ہے اس لیے قرآن کی قرأت اس میں نہ ہونی چاہیے۔ صاف صاف یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ چونکہ نماز جنازہ نماز نہیں ہے۔ اچھا یہ قول بھی دیکھیں آپ نے کہ کتنا تضاد بھرا ہے، ایک طرف اس کو کہہ رہے کہ یہ نماز جنازہ ہے اور دوسری طرف کہہ رہے کہ یہ نماز نہیں۔ پہلے جملے میں کہہ رہے نماز جنازہ، کیونکہ بھائی اور کیا کہیں گے، اللہ کے نبی نے اس کو بار بار صلاۃ کہا ہے تو اس کے لیے اور کیا استعمال کریں گے؟ تو پہلا جملہ ہے نماز جنازہ اور دوسرا جملہ کیا ہے کہ فوراً کہہ رہے نماز جنازہ نماز نہیں ہے۔ پہلے جملے کے پہلے حصے میں اس کو نماز کہہ رہے ہیں اور اسی جملے کے دوسرے حصے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ نماز نہیں ہے۔ تو جب آدمی مقلد ہو جاتا ہے تو وہ ایسے ہی اندھا ہو جاتا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ اچھا یہ تو ایک عمومی دلیل ہو گئی، اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے خصوصی طور پہ بھی دلیل ثابت ہے، یعنی ایک تو عمومی دلیل ہے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی دلیل حضرت طلحہ بن عبداللہ ابن عوف، صحیح بخاری کی روایت ہے، یعنی کوئی استنادی حیثیت پہ گفتگو کرنا ہی نہیں ہے اس کی، صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح کا کوئی مسئلہ نہیں، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے۔ طلحہ بن عبداللہ فرما رہے صلیت خلف ابن عباس نہیں ہوتی۔ طلحہ بن عبداللہ جی طلحہ بن عبداللہ ابن عوف کہتے ہیں صلیت خلف ابن عباس علی جنازۃ فقرأ فاتحۃ الکتاب، میں نے حضرت ابن عباس کے پیچھے جنازے کی نماز پڑھی۔ صلیتو جنازہ کہہ رہے، اس کو نماز کہہ رہے ہیں، کہہ رہے میں نے ابن عباس کے پیچھے جنازے کی نماز پڑھی۔ فقرأ فاتحۃ الکتاب، تو انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی۔ فقال اور فرمایا لتعلموا انہا سنہ، تاکہ تم جان لو، یعنی انہوں نے جہری طور پہ پڑھی تھی، خصوصی طور پہ، کیونکہ دوسری کی روایت میں آتا ہے کہ وجہر حتی اسمعنا، تیز آواز میں پڑھی انہوں نے تاکہ لوگ سنیں۔ یہ غلط فہمی بعض صحابہ کے جو ہے نا دور میں ہی بعض لوگوں کے ذہن میں آ گئی تھی کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی ہے، تو انہوں نے جان بوجھ کر کے جہری سورہ فاتحہ پڑھی۔ اور پھر کیا فرمایا لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ، یہ میں نے کیوں پڑھا ہے؟ تاکہ تم جان لو کہ یہ سنت ہے۔ انہوں نے کیا کہا کہ یہ سنت ہے، سنت کا مطلب اللہ کے رسول کا طریقہ ہے، نہ سنت فرض کے مقابلے میں سنت آتا ہے وہ نہیں کہ پڑھو وہ مستحب، یہاں سنت سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اس لیے یہ جو روایت ہے نا یہ فی حکم المرفوع، صرف ابن عباس کا عمل نہیں ہے، ابن عباس کا عمل ہوتا تو آپ یہ کہہ سکتے ٹھیک ہے بعض ایک دو صحابہ جیسے ابن عمر سے یہ ثابت ہے کہ انہوں نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، تو آپ کہیں گے دیکھو ابن عباس نے جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھی تو ابن عمر نے نہیں پڑھی۔ بھائی ابن عباس نے صرف سورہ فاتحہ پڑھی نہیں، اس عمل کو انہوں نے اللہ کے رسول کی سنت قرار دیا، اور جب کوئی صحابی کسی عمل کے بارے میں کہہ دے انہا من السنہ تو وہ حدیث مرفوع ہو جاتی ہے، وہ مسند کے حکم میں ہوتی ہے، جیسے امام حاکم نے مستدرک میں لکھا ہے وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ إِنَّ قَوْلَ الصَّحَابِي مِنَ السُّنَّةِ كَذَا حدیث مسند مرفوع۔ امام ابو حاکم نساپوری وہ فرماتے ہیں کہ امام حاکم نساپوری فرماتے ہیں، ابو عبداللہ حاکم نساپوری فرماتے ہیں کہ جب کوئی صحابی کسی عمل کے بارے میں کہے من السنتی کذا، یہ عمل سنت میں سے ہے، تو وہ کیا ہو جاتا ہے حدیث مسند مرفوع، اس حدیث کو مرفوع سمجھا جاتا ہے، یعنی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ مرفوع حدیث قرار پاتی ہے۔ تو یہاں مسئلہ دو صحابہ کے قول کے اختلاف کا نہیں ہے، حضرت ابن عباس اس کو اپنا عمل نہیں بتا رہے، وہ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرار دے رہے ہیں۔ اور اکیلے یعنی ایک روایت حضرت ابن عباس سے باقاعدہ پوچھا گیا، ایک دوسری روایت جو ہے وہ
सुनन नसई वगैरह में उसमें और तफसील है। उसमें कहते हैं कि तलहा बिन उबैदुल्लाह की सल्लैतु खल्फ इब्न अब्बास अला जनाज़तिन फ़क़रा बिफ़ातिहतिल किताब, मैंने इब्न अब्बास के पीछे जनाजे की नमाज पढ़ी तो उन्होंने फातिहतुल किताब यानी सूरह फातिहा पढ़ी, व सूरतिन और एक सूरत पढ़ी, यानी सूरह फातिहा भी पढ़ी और एक सूरत भी पढ़ी। आना आप सिरे से कुरान नहीं पढ़ सकते हैं अपना, सूरह फातिहा ना कोई दूसरी सूरत, और सही सुन्नत अल्लाह के नबी की यही है कि सूरह फातिहा भी पढ़ी जाएगी और कोई दूसरी सूरत भी पढ़ी जाएगी। तो फरमा रहे कि उन्होंने एक सूरत और पढ़ी, वजहर हत्ता अस्माअना, और उन्होंने तेज आवाज में पढ़ी यहां तक कि हमको सुनाया। फलम्मा फरगा अखज़्तु बियदिही, तो जब वो फारिग हुए तो मैंने उनका हाथ पकड़ा। फसअलतुहु, और मैंने उनसे पूछा। फक़ाला सुन्नतुन व हक़्क़ुन, तो उन्होंने कहा ये सुन्नत है और ये हक है, और हक का एक माना लाजिम भी होता है, ये सुन्नत है, दुरुस्त है, और ये लाजिम है पढ़ना। तो ये अच्छा, इसके अलावा अकेले इब्ने अब्बास नहीं है, इब्ने अब्बास के अलावा और एक सहाबी है। कोई कह सकता है कि इब्ने उमर के कौल से इब्ने अब्बास का कौल टकरा है, पहली बात तो इब्ने उमर का कौल है और इब्ने अब्बास की हदीस है। उसके अलावा हजरत अबू उमामा अल-बाहिली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी रिवायत भी नसई किताबुल जनाइज़ में शेख अलबानी ने उसको सही कहा है, हदीस नंबर 1880। फरमाते हैं ये हजरत अबू उमामा भी क्या फरमाते हैं, अस्सुन्नतु फिस्सलाती अलल जनाज़ती अन युक़रा फी तकबीरतिल ऊला बिउम्मिल कुरआन मुखाफततन। नमाज जनाजा में सुन्नत ये है, जब भी कोई सहाबी सुन्नत कहते हैं तो उसकी मुराद होती है सुन्नत रसूल, रसूलुल्लाह का तरीका नमाज जनाजा में क्या है, अन युक़रा फी तकबीरतिल ऊला बिउम्मिल कुरआन, कि पहली तकबीर में सूरह फातिहा पढ़ी जाए, मुखाफततन, खामोशी से। अल्लाह के नबी से दोनों तरह की बातें साबित है, खामोशी से पढ़ना भी साबित है, जहरी भी साबित है। जहरी वाली दलील इब्ने अब्बास वाली है और सीधी वाली दलील हज़रत अबू उमामा वाली है। तो सूरह फातिहा पढ़ी और उसके बाद सुम्मा युकब्बिरु सलासन व तस्लीमु इंदल आखिरा, फिर 3 तकबीरें कहीं और आखिर में सलाम फेर दिया आखिरी तकबीर के बाद। इससे भी क्या पता चला कि हज़रत अबू उमामा भी यहां पर फरमा रहे कि सूरह फातिहा नमाज में पढ़ी जाएगी और ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और ये अकेले इब्ने अब्बास का नहीं, बल्कि जैसे इमाम इब्ने अब्दुल बर इस तज़किर में वो लिखते हैं कि वरूविया अन इब्ने अब्बास व उस्मान बिन हुनैफ व अबू उसामा बिन सहल इब्न हुनैफ अन्नहुम कानू यक़रऊना बिफ़ातिहतिल किताब अलल जनाज़ती। हजरत इब्ने अब्बास से, उस्मान बिन हुनैफ से, अबू उसामा बिन सहल बिन हनीफ से ये बात मरवी है कि वो नमाज जनाजा में सूरह फातिहा पढ़ते थे। वो फरमा रहे वह हुआ कौल जमाअतिन मिनस सहाबा व ताबिईन, और ये सहाबा और ताबईन की एक जमात का कौल है। मैं ये इसलिए आपको बता रहा हूं कि ये कोई ऐसा नहीं, ये जो हमारे हनफी भाई ऐसा जाहिर करने की कोशिश करते हैं कि ये हदीसों का ही मसला है, कह रहे हैं कि जमाअतुन मिनस सहाबा व ताबिईन, सहाबा ताबईन की एक जमात, मक्का की भी, वल मदीनती मदीना से भी, वल बसरती और बसरा से भी, कुल्लुहुम कान यरा क़िराअत फातिहतिल किताब मर्रतन वाहिदा फिस सलात। इन सब की राय ये थी कि नमाज जनाजा में सूरह फातिहा एक बार पढ़ी जाएगी, फी अव्वली तकबीरतिन फिस सलात, पहली तकबीर के बाद। ये इमाम मालिक ने, ये इमाम इब्ने अब्दुल बर ने अल इस्तिज़कार जो उनकी किताब है उसमें ये बात नकल की। और इसके अलावा आप देखें एक बड़ी एक मकाला इल्मिया है, तहक़ीक़ फी मसअलतिल क़िराअति फी सलातिल जनाजा अर्जुन मनहजियुन, उसमें जो उसके मुसन्निफ हैं उन्होंने हजरत मसूद हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, अबू हुरैरा, उस्मान बिन हुनैफ, हसन बिन अली, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, बिस्वर बिन मखरमा, अबू उमामा, साहल बिन हुनैफ, अबू दरदा, अनस बिन मालिक, ज़हाक बिन कैस, अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस, इन सारे सहाबा से सूरह फातिहा पढ़ने का कौल नकल किया। ये इतनी बड़ी सहाबा की जमात कायल थी, सिर्फ सहाबा की बात कर रहा हूं, सहाबा के अलावा हसन बसरी, इब्ने शहाब, मक़बूल, ज़हाक, इब्ने उज़ाहिन, हादी कासिम और भी बहुत सारे लोग हैं। ताबीईन में, उसके बाद के फ़ुक़हा में बहुत बड़ी तादाद में लोग इस बात के कायल हैं कि सूरह फातिहा पढ़ना है। ये मैं सब आपको क्यों जिक्र कर रहा हूं? ज़ैद भाई वो इलियास दुमन वाली क्लिप चला दें हम। जी सेकंड नंबर। रईसुल मुनाज़िरीन हुज्जतुल्लाह फिल अर्स मौलाना मोहम्मद अमीन उकारवी रहमतुल्लाह की राय पेश करता हूँ कि हजरत इसके बारे में क्या इरशाद फरमाते। हजरत फरमाते हनफी मसलक में सुबहानकल्लाहुम्मा बिल इत्तिफाक सना है, लेकिन जनाजा में फातिहा अगर बनियत सना पढ़ी जाए तो गुंजाइश है, अगर किरात की नीयत से पढ़ी जाए तो मकरूह तहरीमी है। चूंकि अवाम के इस बारीक फर्क का लिहाज रखना मुश्किल है
اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دا ما یریبک الی ما لا یریبک ہے، یعنی مشکوک چیز کو چھوڑ کر مشکوک چیز پر عمل کرو. تو فاتحہ پڑھنے میں مکروہ تحریمی ہونے کی وجہ سے گناہ کا خطرہ موجود ہے، اور سبحانک اللہم پڑھنے سے کوئی خطرہ نہیں، اس لیے فاتحہ سے پرہیز میں ہی احتیاط ہے. اور دوسری بات فرمایا غیر مقلدین فاتحہ کو بلا دلیل فرض قرار دے رہے ہیں، اور بلا دلیل شریعت میں کسی عمل کو فرض قرار دینا نماز میں شیطان کا حصہ شامل کرنا ہے. تو جب غیر مقلدین نماز میں شیطان کا حصہ داخل کر چکے تو اب فاتحہ کسی نیت سے بھی پڑھی جائے تو اس سے شیطان کی تائید ہوگی، اس لیے اس سے بالکل پرہیز کرنا چاہیے. یہ میری رائے نہیں ہے، اکاڑوی کی رائے ہے. 3 باتیں میں بولوں گا. پہلی بات تو میں یہ بولوں گا سب سے مضحکہ خیز بات کہ جب سورہ فاتحہ کو آپ کو جنازے کی نماز سے آؤٹ کرنا ہوتا ہے تو آپ کیا دلیل دیتے ہیں کہ یہ تو نماز ہی نہیں ہے. ابھی میں نے آپ کو 2 حوالے دے دیے اور بھی بہت سارے حوالے دے سکتا تھا. بھائی آپ کی سب سے بڑی بنیادی دلیل یہی ہے کہ جنازے کی نماز نہیں ہے، اس لیے اس کو سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتے. اب جب اہل حدیث پر الزام لگانا ہے تو آپ نے جنازے کی نماز کو نماز بنا لیا، پھر اہل حدیث پر یہ الزام لگا دیا کہ یہ سورہ فاتحہ کو شامل کر رہے ہیں جنازے کی نماز میں، اور پھر اس کو شیطانی عمل بھی قرار دے دیا. یعنی اہل حدیث کے عمل کو شیطانی عمل قرار دینے کے لیے آپ نے اپنا بنیادی موقف بھی چھوڑ دیا کہ جنازے کی نماز تو نماز نہیں تھی نا، تو اگر اس میں سورہ فاتحہ شامل بھی کر لیا جائے تو آپ کا جو دلیل ہے کہ نماز میں کوئی چیز شامل کرنا یہ شیطانی عمل ہے تو آپ اس کو نماز ہی نہیں مانتے. بھائی آپ کلمہ نے تو کہتے وہ نماز ہی نہیں ہے تو پھر وہ شیطانی عمل کیسے ہو گیا؟ اور ان کی فقہی رواداری دیکھیں، یہ جن کی زبان تھکتی نہیں بولتے ہوئے کہ چاروں ائمہ برحق اور چاروں ائمہ برحق، جب آپ کے امام کے خلاف امام شافعی اور احمد بن حنبل کا موقف آیا تو وہ شیطانی عمل ہو گیا. ہاں یہ آپ کی رواداری ہے. آپ تو بار بار کہتے ہیں بھائی تقلید سے امت میں اختلاف ختم ہوں گے، اور یہاں تو آپ تقلید کی بنیاد پر ایک موقف جو صحابہ کا اتنی بڑی تعداد میں موقف ہے، ائمہ میں سے امام شافعی احمد بن حنبل کا موقف ہے چاروں ائمہ میں سے، اس موقف کو آپ کریں شیطانی عمل ہے. اچھا حناف یہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ اگر پڑھی بھی جائے تو تلاوت کی نیت سے نہ پڑھی جائے بلکہ وہ ثنا کی نیت سے پڑھی جائے، حمد کی نیت سے پڑھی جائے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تفریق کہاں کی، صحابہ نے تفریق کہاں کی؟ میں نے دیکھا مفتی طارق مسعود صاحب ایک ویڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ دلیل لاؤ کی جو صحابہ نے پڑھا تھا وہ تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھا، تلاوت کی نیت سے پڑھا تھا، وہ ثنا کی نیت سے نہیں پڑھا تھا. بھائی دلیل ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اس نماز میں بھی سورہ فاتحہ پڑھی، دلیل تو عمومی رہے گی. جب ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں جس نیت سے پڑھتے ہیں، جنازے کی نماز میں بھی اس نیت سے سورہ فاتحہ پڑھیں گے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جنازے کی نماز میں نیت تبدیل ہو گئی تھی حضرت ابن عباس کی، حضرت ابو امامہ کی، تو دلیل ہماری ذمہ نہیں ہے. پہلی تکبیر کے بعد آپ کہہ رہے ثنا کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی، تو ثنا کے بعد اگر سورہ فاتحہ پڑھی تو تلاوت کی نیت سے پڑھیں گے کیونکہ ہر نماز میں تلاوت کی نیت سے پڑھی جاتی ہے. اگر آپ دعویٰ آپ کر رہے ہیں نا کہ یہ تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھی تھی، یہ ثنا کی نیت سے پڑھی تھی، تو آپ کو دلیل دینا پڑے گا کہ وہاں تسبیح مقصود تھا، وہاں ثنا مقصود تھی، وہاں تلاوت مقصود نہیں تھی. دلیل تو آپ کی ذمہ. ایک دلیل لے کر کیا حضرت ابن عباس نے کہا کہ میں نے تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھی ہے، یا اگر تلاوت کی نیت سے پڑھنا تکبیر ہے، یہ کہہ رہے مکروہ تحریمی ہے یعنی کرنے والا گنہگار ہوگا، تو حضرت ابن عباس کو وضاحت کرنی چاہیے تھی نا کہ میں نے اس کو ثنا کی نیت سے پڑھی ہے، دیکھو کہیں تم تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھنا ورنہ گنہگار ہو جاؤ گے. اور اللہ کے رسول نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے. جب انہوں نے کہا من السنہ، اس کا مطلب اللہ کے رسول جنازے کی نماز ایسے پڑھتے تھے. اللہ کے رسول نے تو کوئی وضاحت نہیں کی کہ اس کو ثنا کی نیت سے پڑھنا ہے اور اس کو تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھنا ہے. یہ تفریق تو آپ کر رہے ہیں تاکہ یہ جو اتنی صریح حدیث ہے وہ سے آپ کی جان چھوڑ سکے. یہ اتنی واضح روایت ہے نا کہ اس کا بھی کوئی جواب نہیں بن سکتا ان سے کہ حضرت ابن عباس نے پڑھی اور انہوں نے کہا من السنت، یہ سنت میں سے کیا جواب دیں گے اس کا؟ تو میں نے کہا نا مقلد کو اپنے امام کا مسلک نہیں چھوڑنا ہوتا ہے. حدیث سامنے آ جائے گی، گھمائے گا، پھرائے گا، پھرا رہے اس کو، یہ گھما رہے اس کو گمن صاحب کہ کسی طرح سے بچو حدیث سے تاکہ اپنے امام کا مسلک صحیح ثابت ہو سکے اور دوسرے امام کے مسلک کو غلط ثابت کرو. کچھ نہیں ملا تو کیا تعویل کر دی کہ سورہ فاتحہ انہوں نے تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھی تھی، ثنا کی نیت سے پڑھی تھی. کہاں ہے بھائی اس حدیث کے اندر؟ نہ ابن عباس نے اس کی وضاحت کی، نہ اللہ کے رسول نے اس کی وضاحت کی. تو یہ حنفی مسلک کا مسئلہ ہے. میں نے پہلے بتایا کہ میرا مقصد اس مسئلے کو واضح کرنا نہیں ہے، مسئلہ تو بہت واضح ہے الحمدللہ. میں یہ جو تقلید کی ہمارے یہاں بحث ہوتی ہے نا، میں ایک مسئلے کو رکھ کر کے دونوں منہج کا فرق بتانا چاہتا تھا
کہ کیسے مقلد جو ہے نا اس کے لیے ابھی اور بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. میں تھوڑا سا رکیے, ابھی اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ویڈیو کے بعد جب ایک اور ویڈیو میری باقی ہے اس پہ بھی میں بتاؤں گا کہ کیسے مقلد جو ہے نا وہ پک اینڈ چوز کرتا ہے اللہ کے رسول کی حدیثوں میں بھی, صحابہ کے قول میں بھی. اور اس کا پک اینڈ چوز کا معیار دلیل نہیں ہوتی ہے, اس کے پک اینڈ چوز کا معیار ہوتا ہے اس کا امام. حدیث اس کے امام کے موافق ملے قبول, اور حدیث اس کے امام کے خلاف جا رہی ہے تو پہلے تو کوشش کرے گی کسی طرح سے سند میں پرابلم نکالو, پر سندیں تو اتنی پختہ ہے کہ اس میں پرابلم نہیں نکل پا رہا ہے, تو کیا کریں گے کسی طرح سے گھماؤ. اس گھمانے کو یہ کیا کہتے ہیں تعویل, جو اصول قرخی میں ہے نا کہ اگر ہمارے امام کے خلاف کوئی دلیل آ جائے گی تو ہم کیا کریں گے, ہم تعویل کریں گے. اور یہ دیکھیے کہ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح حدیث آنے کے بعد کیسے یہ گھماتے ہیں. سورہ فاتحہ اتنی صریح حدیث ثابت ہے, گھما کر کے بول دیا وہ نمازی نہیں ہے تاکہ اس حدیث کا جواب دے دیں. صحابی کا عمل اتنے وضاحت سے ثابت ہے کہ انہوں نے کہا یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے, مرفوع حدیث ہو گئی, وہ گھما دیا کہ یہ صحابی نے جو پڑھا تھا وہ جو ہے وہ تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھا تھا بلکہ وہ ثنا کی نیت سے پڑھا تھا. یہ سارے جوابات صرف اس لیے دی جا رہے ہیں کہ ہمارے امام کا مسلک صحیح ثابت ہو سکے. اب میں حنفی بھائیوں پہ چھوڑتا ہوں. میرے بھائیوں, آپ اگر چاہتے نا کہ آپ کی جنازے کی نماز رسول اللہ کے طریقے کے موافق پڑھی جائے تو اپنی زندگی میں ایک وصیت لکھ دیں کہ میری وفات کے بعد میری جنازے کی نماز اہل حدیث عالم پڑھائے, تاکہ آپ کی جنازے کی نماز ہو اور اس میں سورہ فاتحہ پڑھا جائے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور واللہ وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ جنازہ جو ہے ہمارے اور تمہارے درمیان فرق ہے, میں نے کتنی مرتبہ, میرا اپنا ذاتی معاملہ ہے, میں بہت سارے معاملات میں بھائی ٹھیک ہے کوئی حنفی ہے اگر حنفی مسلک کو موافق کرنا چاہ رہا ہے اور تو میں اس کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا, ٹھیک ہے تم کر لو, میں دلیل دے رہا ہوں, اگر قبول کر لو تو اچھی بات ہے, نہیں قبول کرو گے تو زبردستی نہیں کرتا. پر جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے نا کہ اس میں روادار نہیں ہوں. ہمارے میں ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں. ہمارے دوست تھے بزرگ, دار ارکم باندرا مسجد کے ذمہ داروں میں سے تھے, بلکہ اس کے بانیوں میں سے تھے ناصر بھائی. ان کی وفات ہو گئی. وفات ہونے کے بعد جماعت کے لوگوں نے ہی ان کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا, سارے لوگ پیش رہے. جب جنازے کی نماز کا وقت آیا تو ان کا ایک حنفی رشتہ دار آگے بڑھا, اس نے کہا کہ یہ میرے بھائی ہیں تو ان کی جنازے کی نماز میں پڑھاؤں گا. تو ہم نے ضد نہیں کی, ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی آپ لوگ حنفی ہیں, آپ لوگ اپنے حساب سے جنازے کی نماز پڑھ لیں, ہم لوگ پیچھے کھڑے ہیں. واللہ یہ اللہ گواہ ہے, پہلی صف میں تھا میں, پہلی صف سے 3 صف کراس کر کے نکلا اور جنازے کی نماز ان کی ہوگی. اتنی کھٹاکھٹ جنازے کی نماز پڑھتے ہیں. آپ کے بعد علماء کی حنفیوں کی جنازے کی نماز یوٹیوب پہ کھول کر کے دیکھیں, 1 منٹ سے پہلے پتا نہیں کیسے جنازے کی نماز پڑھ لیتے, کھٹاکھٹ جنازے کی نماز پڑھتے ہیں. مجھے بہت افسوس ہوا. اچھا عجیب بات یہ کہ بھائی ٹھیک ہے تم نے پڑھ لی نا, اس کے بعد جنازہ لے کر کے بھاگنے لگے کہ لیڈیزوں کو نہیں پڑھنے دیں گے جنازے کی نماز. میں گواہ پیش کر سکتا ہوں اس بات. باندرا ایسٹ کا جہاں کی میری پیدائش ہے وہاں کا واقعہ میں بتا رہا ہوں. ناصر بھائی جن کی وفات ان کا نام, وہ جنازہ لے کے بھاگنے لگے. بھائی تم نے اپنے طریقے سے پڑھ لیا, ہم کو اپنے طریقے سے پڑھنے دو. لے کے بھاگنے لگے جنازہ. اسی میں تھوڑا سا دھکا مکی ہونے لگی تو میں نے تکبیر بولی اور میں نے پورے سکون و اطمینان کے ساتھ الحمدللہ جیسے اہل حدیث, واللہ کبھی اہل حدیث کی جنازے کی نماز دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ اہل حدیث کی جنازے کی نماز دیکھ کر کے تمنا کریں گے کہ کاش میری جنازے کی نماز کو اہل حدیث پڑھائے. اہل حدیث اتنے پرسکون انداز میں جنازے کی نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کو ہدایت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ. شعبان بھائی آپ کچھ بولنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا 1 منٹ شیخ شعبان, میں دیکھ رہا تھا کہ جب شیخ سرفراز پورے اچھے سے جواب دے رہے تھے تو بہت لوگ کہہ رہے تھے لنک دو. مجھے لگتا ہے یہ موضوع پر کوئی دلیل پیش کرنے آنے والا ہے. ابھی بیک سٹیج دیکھ رہا ہوں, پورا بیک سٹیج فل ہے, لیکن میں نے ابھی پرائیویٹ چیٹ میں پوچھا کہ بھائی کوئی ہے جو مفتی صاحب کو یا حنفی پوزیشن کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے, تو آئیے نا, ہم چاہتے ہیں آپ اپنے دلیل پیش کریں. یعنی یہاں پہ جو شیخ سرفراز نے باتیں آپ کے سامنے رکھی ہے دلائل, آپ بھی آ کے پیش کریے. تو میں پھر سے کہہ رہا ہوں, اور اگر کوئی وہاں پہ ہے جو انٹر نہیں ہو پا رہا ہے تو ذرا آپ پبلک چیٹ میں ڈالو کہ میں دوں گا دلیل. ہاں, اور میں آپ کے لیے اسٹوڈیو میں جگہ بناؤں گا, کسی بھائی کو ریکویسٹ کر کے ہم لوگ باہر کریں گے, آپ کو اندر لیں گے اور یہاں پہ اسٹیج پہ لے کے آئیں گے ڈائریکٹلی, کیونکہ میں چاہتا ہوں دلیل دیں اور ان دلیلوں کا جواب دیں. دلیل دیں اور ان دلیلوں کا جواب بھی جو میں نے پیش کیے ہیں, جو میں نے دلیلیں پیش کی ہیں ان دلیلوں کا جواب. دیکھیے میں نے پہلے شروع میں کہہ دیا تھا کہ یہ مسئلہ اختلافی ہے, بعض صحابہ سے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنے کا قول ملتا ہے, میں نے شروع میں اس لیے وضاحت کر دی. لیکن جب اختلاف ہوتا ہے تو ہمارا اصول کیا ہونا چاہیے کہ جو موقف دلیلوں کی بنیاد پر راجح ہے اس پر عمل کیا جائے. تو اگر آپ یہ دلیل لے کر کے آنے دیکھو فلاں صحابی سے ثابت ہے, تو بھائی میں نے پہلے اس کو تسلیم کر لیا کہ بعض ایک صحابہ سے فاتحہ نہیں پڑھنے کا ثبوت ملتا ہے,
لیکن جب صحابہ کا خود آپس میں اختلاف ہو جائے تو صحابہ کا تعامل کیا تھا؟ جب ان کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث آتی تھی اور کسی صحابی کا قول آتا تھا تو صحابہ خود کیا کرتے تھے؟ حضرت ابن عباس کو پتا چلا کہ حضرت علی نے کچھ لوگوں کو جلا دیا ہے جو حضرت علی کو خدا مانتے تھے، تو انہوں نے کہا اگر میں ہوتا تو میں ان کا سر قلم کرتا، ان کو جلاتا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تعذبوا بعذاب اللہ، جیسا اللہ کا عذاب، آگ کا عذاب دینا اللہ کا ہے تو اللہ کا عذاب مت دو کسی کو۔ تو ابن عباس کے پاس حضرت علی کا فعل تھا، لیکن کیونکہ وہ فعل اللہ کے رسول کی حدیث سے ٹکرا رہا تھا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ تو اب میں یہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بعض صحابہ سے ثابت ہوئی، تو میں نے شروع میں کہہ دیا کہ بعض صحابہ سے ثابت ہے سورہ فاتحہ نہ پڑھنا جنازے کی نماز میں، لیکن جب صحابہ کا کسی مسئلے میں اختلاف ہوگا تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس کی دلیل زیادہ قوی ہے۔ میں نے 2 مرفوع حدیثیں خصوصی طور پہ اور ایک عمومی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش کی ہے، تو جو حضرات سمجھتے ہیں کہ یہ دلیل اصل جنازے کی نماز کے معاملے میں دلیل نہیں بن سکتی ہے تو وہ اس استدلال کو غلط ثابت کرے جو ہم نے کیا ہے۔ جی ہاں، تو میں 2 بھائیوں کو اسٹوڈیو سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ میں ان کو تھوڑی دیر کے لیے باہر کر رہا ہوں، آپ پلیز تھوڑی دیر بعد جوائن کریں، کیونکہ یہاں پہ چیٹ میں کوئی کہہ رہا ہے کہ ہے دلیل آپ کے پاس، تو آئیے یہاں پر اسی موضوع پر بات کریے، دوسرے موضوع پہ کے لیے جگہ ہی نہیں بنائی گئی آپ کے لیے جگہ بنائی گئی اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے، تو آئیے جوائن کریے، جگہ بنا دیا میں نے اسٹیج میں اسٹوڈیو میں، کوئی اور موضوع والا پلیز جوائن کریں۔ اچھا ایک چیز اور واضح کر دوں، ایک منٹ جی جی کچھ کہہ رہے تھے کفایت بھائی، کہہ دیجیے۔ میں صرف چھوٹی سی بات کہہ دیتا ہوں کہ یہ لوگ جو بار بار گالیاں دیتے نا، مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود، تو حقیقت میں یہ بات ان پر فٹ ہوتی ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود، تو بغیر فاتحہ درود کے کون مرتا ہے بھائی؟ بتائیے کتنی شیخ سرفار نے بہت اچھی بات کی کہ عوام کو چاہیے کہ نصیحت کر دیں، وصیت کر دیں کہ میرے مرنے کے بعد میری جنازہ اہل حدیث پڑھائے گا۔ جیسے طلاق کی مسئلے میں پھنستے ہیں تو اہل حدیث کے پاس آتے ہیں، ایسے مرتے وقت بھی اہل حدیث کے لیے وصیت کر کے جاؤ کہ یہ ہماری جو ہے جنازہ پڑھائیں گے، ورنہ درود تو پڑھتے ہیں، فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں۔ اور بھائی جنازے کی نماز بہت ایموشنل چیز ہوتی ہے نا، اپنے ایک بھائی کو آخری تحفہ ہم دے رہے ہوتے ہیں زندگی میں، تو اس میں تو کم سے کم اختلافات سے ہٹ کر کے رسول اللہ کی سنت کو فالو کرنا چاہیے جو دلیل کے مطابق زیادہ راج ہے۔ جی شاہجہان بھائی۔ اچھا ایک بات اور شیخ صاحب، بس ایک بات لاسٹ بات، مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ یہ پوری زندگی نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے، کہیں اس کی سزا تو نہیں مل رہی ان لوگوں کو کہ مرتے وقت ان کو جو ہے ان کی نماز پر پڑھی گئی نماز میں سورہ فاتحہ نصیب نہیں ان کو؟ آپ سوچیں کہ پوری زندگی لوگ نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے، آخری نماز جو ان کے لیے ہوتی ہے اس میں بیچاروں کو سورہ فاتحہ نصیب نہیں ہوتی۔ بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ سورہ فاتحہ اتنی اہم سورت ہے قرآن کی اور اتنی واضح حدیثیں ہیں، یعنی حدیثوں میں اگر آدمی تعارض بھی دیکھے نا تو پڑھنا بھاری ہے، وہ حدیثوں کا، ان دلائل کا جس میں سورہ فاتحہ پڑھنے کی بات ہے، اور حضرت مان رہے ہیں۔ اچھا ایک اور بات شیخ صاحب سے معذرت کے ساتھ، مفتی تقی عثمانی صاحب نے کیوں پڑھا تھا بھائی جنازہ جب پڑھایا تھا کسی بزرگ کا، تو کیوں سورہ فاتحہ پڑھا انہوں نے؟ اتنے بڑے عالم ہیں، اگر کسی کے پاس ویڈیو ہو تو ذرا چلائے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کی آواز آ رہی ہے بھائی، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں بندے، پھر بھی تم کیوں لوگوں کو جو ہے اکساتے ہو کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ اور یہ بات اپنے دل میں رکھو نا، یہ گھمن صاحب کی وہ بطور ثنا پڑھنا، یہ کیوں ان کی نیتوں پر ڈاکہ ڈال لو؟ بیچارے نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھنے دو نا۔ ارے یہ حنفی لوگ ان کے پیچھے پڑ گئے تھے، یہ ویڈیو بھی میرے خیال سے مفتی تقی عثمانی ہی کے رد میں بنی ہے۔ یہ سارے حنفی مولوی لوگ پیچھے پڑ گئے مولانا تقی عثمانی کے کہ انہوں نے کیسے سورہ فاتحہ پڑھ لی، وہ پوری بحث حنفیوں کے درمیان چھڑ گئی۔ ویڈیو ہے نا تو چلا دینا چاہیے، اگر ویڈیو ہے تو میں خاصی چلا دینا چاہیے تاکہ میں ویڈیو پلے کر رہا ہوں پتہ چلے۔ اصل ہوتا یہ کہ مقلد کتنی بھی تقلید کرے نا، ایک مرحلے پہ جا کر کے وہ بیچارہ ہار جاتا ہے، تو وہاں مفتی تقی عثمانی صاحب بیچارے ہار گئے اور انہوں نے پڑھ لی وہ جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ، تو سارے مقلدین ان کے پیچھے پڑ گئے۔ چھپ کے رفل بھی کر دیا نا بعد لوگ۔ ہاں
एक बात, लास्ट बात शेख साहब, कि ये तो माइक चालू था, लोगों ने सुन लिया कि सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं, क्या पता फर्ज नमाज में पीछे पढ़ते हो, तुम्हें पता ना हो। क्या पता फर्ज नमाज में भी ये लोग पीछे सूरह फातिहा पढ़ते हो, तुम्हारे उलमा, और तुमको बेवकूफ बनाया जा रहा है। अल्लाह के बंदो, तुम नहीं पढ़ते इनके चक्करों में, ये पढ़ते होंगे, ये जो बड़े बड़े उलमा ना देवबंद के, ये सूरह फातिहा पढ़ते होंगे। कई लोगों ने लिखा ना कि एहतियातन पढ़ लेना चाहिए, कई लोग पढ़ने का एतराफ किए हैं, बल्कि लखनवी साहब की तो किताब ही है मामूल कलाम। तो कोई बैद नहीं है भाई, ये तुम्हारे जो बड़े बड़े लोग ना इमाम के पीछे पढ़ते हो तो पता नहीं है, इसलिए ये तो माइक लगा था तब पता चल गया ना, बवाल हो गया। और जहां माइक नहीं लगा मुख्तदीफ के सामने तो पढ़ते होंगे, क्या पता, इसलिए थोड़ा सा दलाल पे जाते। जैसे नदवा के बहुत सारे हनफी असातिज़ा के बारे में उनके तलबा बताते हैं कि जब नफली नमाजें पढ़ते थे अपने कमरे में तो रफुल दैन करते थे। हाँ वही सामने तो नहीं करते थे, लेकिन अपने कमरे में जब पढ़ते थे नमाज ना तो रफुल दैन करते थे। तो बाज मर्तबा एक आलिम दलील आने के बावजूद भी ये कि इतना मसलकी तासुब लोगों की नजर में भरा हुआ है कि जो है मुफ्ती तकी उस्मानी जैसे आदमी के पीछे ये लोग पड़ गए। तो आप सोचे कि कोई माजो इनकी निचले दर्जे का आलिम होगा, वो बेचारा अगर किसी मसले में ये समझ ले कि दलील इस मसले में हनफियों के खिलाफ जा रही है और हनफियों का मसला मरजू है और दूसरा मसला राजे, तो वो कैसे अमल करेगा। तकलीदी तासुब इतना भरा हुआ है कि ये मुफ्ती तकी उस्मानी जैसे लोगों के लिए भी इजाजत नहीं देते। यानी बोलने को तो ये उनको मुज्तहिद के दर्जे में मानते हैं, लेकिन मुज्तहिद के दर्जे में मानने वाला अगर किसी एक मसले में इमाम अबू हनीफा के मसले को मर्जू समझ करके दूसरे कौल पर अमल कर ले रहा है तो कैसे उसके पीछे पड़ जाते हैं। आप देखेंगे उसकी एक ताजा तरीन मिसाल है, कल भी आया था ना हवाला, जी जी, कि जो दरस की जो हदीस थी, तो ये हजरत कहते हैं ना कि उसमें रफुल दैन छोड़ने की बात है, तो तकी साहब ने कहा ये सब जो है कमजोर बात है, उसमें रफुल दैन के तरक की दलील नहीं है। जी जी। अच्छा एक भाई ये बोल रहा है, शेख शाबान कुछ कह रहे थे, शेख शाबान की बात रहेगी। भाई ये कह रहे हैं कि भाई आना चाहते हैं वगैरह। अरे 2 बार मैंने लोगों को स्टूडियो शेख शाबान का तबसरा सुन लेंगे, शेख शाबान का लूंगा तबसरा, उनको रोक दिया था, उनका सुन लेते हैं। जी मैं सुन बोला था, उनका सुन लेते हैं। जी जी बिल्कुल। तो 2 बार इनको मैंने 2 लोगों को खाली किया, जब वक्त है तो क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। अभी लास्ट टाइम खाली कर रहा हूँ, 2 लोगों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बहुत माजरत आपको मैं स्टूडियो से बाहर कर रहा हूँ ताकि हमारे इन भाई को जगह मिले। जो ये अनाफ चैनल, अनाफ चैनल, आइए भाई खुशामदीद, आइए खुशामदीद, आइए बात करिए भाई। देखो हम तो खुद दिल से सबका इस्तेमाल करते हैं। हमारे लिए कोई मसला ऐसा है नहीं कि उसको हम छोड़ नहीं सकते। आप दलील दे दें, हम छोड़ देंगे मसला। आप दलील देंगे, हमको पता नहीं, हमको पता नहीं होगा, हम तहकीक करेंगे। अगर हमको पता नहीं होगा, आप कोई ऐसी अगर आप कोई ऐसी दलील लेके आ रहे हैं कि हमको नहीं पता है तो हम तहकीक करेंगे, आपसे वक्त लेंगे, और अगर वाकईतन आपकी दलील साबित होगी हम छोड़ देंगे। हम कोई लेके बैठे हैं, हम कोई मुकल्लिद थोड़ी है कि लेके बैठे हैं, हम अपने मुस्लिम को नहीं छोड़ सकते, इंशाल्लाह हम छोड़ देंगे। मिसाल भी दे दो, नहीं है कि स्टूडियो फुल नहीं है अभी। मैंने जगह 4 लोगों को हम लोगों ने बाहर किए इनके लिए जगह क्रिएट करने के लिए, लेकिन ये एक इंसान नहीं आएगा अंदर, और बाहर वहां से सिर्फ चैट करेंगे कि जगह फुल है। चलिए तो शेख शाबान तब तक आप बात करें। जी जी शेख शाबान। मैं जो बात कहना चाह रहा था, वो जो प्रैक्टिकल में या वीडियो सुने आप लोग घुम्मन साहब की और सरफराज भाई की जो गुफ्तगू। अच्छा उससे पहले 2 बातें और आ गई इस तबसरे में कि ये जो बात चल रही थी ना कि उलमाए अहनाफ के बहुत दफा रुजू की या मसल के अहले हदीस या मसल के अहले हदीस से कोई एलर्जी है तो मसल के हदीस कह लें, आप किताब सुन्नत कह लीजिए कि किताब सुन्नत में जो बात है, असल में जो उलमाए अहनाफ जो भी हदीस की तरफ गए, यानी आप बगैर इसे अनवर शाह कश्मीरी को आप देख लें, अहले हदीसों पर भी बहुत दफा बहुत सख्त तबसरे करते हैं, या बार दफा लगता है कि बड़े मुतासिब मुकल्लिद और हनफी हैं। लेकिन आप एक बात जो भी थोड़ा बहुत जिसको भी पढ़ना उनको हुआ है, आप देखेंगे ना कि चूंकि वो हदीस से जुड़े थे तो आप उनके मसाइल में देखेंगे कि वो हदीस की तरफ रुझान उनका जा बजा निकलता है। तो जो भी उलमाए अहनाफ हदीस पढ़ने पढ़ाने के शुगुल में रहे, आमतौर पर आप देखेंगे कि बार दफा वो बहुत मुतासिब भी दिखते हैं, लेकिन फिर कहीं ना कहीं वो मसले के अहले हदीस के मुताबिक फतावे देते हैं और कलाम करते हैं, इल्मी गुफ्तगू करते हैं। ये हदीस का असर होता है, एक चीज। दूसरी बात ये है कि अगर जैसे मुफ्ती साहब का मसला आया ना अभी, तकी उस्मानी साहब का इन्होंने एक मसले में देखा, जनाजे की हमने सुना, कोई अपने आप को अगर हनफी कहता है, कोई अपने आप को मालिकी कहता है, हम्बली कहता है, हमको बहुत ज्यादा इस कहने से प्रॉब्लम नहीं। अगर आप अपने आप को हनफी कहते हैं लेकिन आप जो है किताब सुन्नत को जरूरत पढ़ने पर तरजीह देते हैं,
जरूरत पड़ने का मतलब कि दलाइल में अगर तरजीह दिखता है साफ साफ, भाई ठीक है, कुछ मसाइल ऐसे हैं कि जो इस तरह मुख्तलफ फी हैं कि बड़ी कतईयत के साथ नहीं कहा जा सकता कि ये सही है और ये गलत है। राजे मरजू की बात करी जा सकती है या थोड़ा कवि और गैर कवि की बात की जा सकती है। तो आप अपने आप को हनफी कहते हैं, लेकिन आप किताब सुन्नत को अगर तरजीह देते हैं तो इससे भी हमको प्रॉब्लम नहीं है, हमारा इससे बहुत बड़ा इख्तिलाफ नहीं है। जो बात मैं कहना चाह रहा था ना वो ये कि मैंने भी ये बात कही थी कि आप तकलीद की दावत दे रहे हैं, हम किताब सुन्नत की दावत दे रहे हैं, हम रसूलुल्लाह की दावत दे रहे हैं, आप मुज्तहिद की दावत दे रहे हैं। आप कहते हैं कि किताब सुन्नत की जो दावत अहले हदीस दे रहा उसमें बड़ा कंफ्यूजन है, या तरजीह की हमारे पास ताकत नहीं है, या गौर फिक्र की हमारे पास सलाहियत नहीं है। लेकिन मुज्तहिद के कौल को जब पकड़ेंगे तो उसमें इस सलाहियत की जरूरत नहीं है, वहां काम बन जाएगा। अब अभी आपने देखा सरफराज भाई ने गुफ्तगू की नमाज जनाजा में फातिहा के मसाले पर, और घुम्मन साहब की भी आपने गुफ्तगू सुनी नमाज जनाजा में फातिहा के मसले पर। अब दोनों फर्क आप देख लीजिए। घुम्मन साहब जब गुफ्तगू फरमा रहे हैं तो कोई आसान गुफ्तगू नहीं है भाई, वो तो एक मसले में ये कह रहे हैं कि ये इतना बारीक फर्क है जो इन पे मुंकशिफ हुआ है, जो उलमाए अहनाफ पर जिसका इंकशाफ हुआ है, इतना बारीक फर्क है कि उस बारीक फर्क के साथ अगर मसाला बताया जाए तो आम नास समझ ही ना सकेगी। इसलिए उस बारीक फर्क को खुद ही जानते हुए मसाले को यूं बताया जाए। इतनी गहराई है फिक़्ह इमाम में, कौले इमाम में। लेकिन उसी के बरखिलाफ अगर किताब सुन्नत की बात आती है तो कहते हैं साहब हमको तो कुछ पता ही नहीं है, हमारे पास तो सलाहियत ही नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा था कि ये दो चीजें प्रैक्टिकल में आप वीडियो में सुन चुके। एक तरफ घुम्मन साहब कौले इमाम में देखिए कितनी सलाहियत दिखा रहे हैं, मगर वही सलाहियत किताब सुन्नत में ये नहीं दिखा सकते, और कहते हैं कि भाई मुज्तहिद का कौल लेने में आसानी है, कोई मेहनत की जरूरत नहीं है। जबकि कितनी मेहनत फरमा रहे हैं, कितनी मेहनत इन्होंने की है कौले इमाम के लिए, उतनी मेहनत सरफराज भाई ने नहीं की है, ना उतनी बारीकी इन्होंने निकाली है। तो ये मैं कहना चाहता था कि मेरा भी यही दावा था, सरफराज भाई का भी यही दावा था। प्रैक्टिकल एक मिसाल मेरे दावे के लिए मौजूद है तो मैंने कहा इसकी तरफ रहनुमाई हो जाए, उससे मेरा भी जवाब इस वीडियो से मुकम्मल होता है। जी।